کی گئی، ریاضت، عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے۔ تذکرہ نفس یہ شیطانی جرثومہ ہے، ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی ہے۔ اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے جو ہڈیوں، کوئلے اور گوبر میں بھی ہوتی ہے۔ ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے۔ بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہو گئیں۔ روح جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے اور روح نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے۔ درختوں کے سائے سے بھی مستفیض ہوئے، درختوں نے ان کو صاف ستھری آکسیجن پہنچائی۔ پیچھے والی حیوانی روحیں جو دنیا میں آ کر جانور بن گئے سب انسانوں کے لیے حلال قرار دیے گئے، جب انہی سے متعلقہ پرندے بھی حلال قرار دے دیے گئے۔ بائیں طرف جنات اور سفری موکلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث ارواح جو آخر میں دشمن خدا ہوئی، اور وہ حیوانی، نباتی اور جمادی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نمودار ہوئی تھیں انہوں نے انسانوں سے دشمنی کری۔ ان کی روح جمادی کے دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بن گئی جس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے، اور ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسانی دشمنی کی خصلت کی وجہ سے حرام قرار دے دیے گئے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں۔ دائیں جانے والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنا دیا گیا، اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب انسان کی مرضی، محنت اور قسمت ہے کہ خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے۔ نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے۔ نفس کے ساتھ خناس بھی ہوتا ہے جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں لطائف کے ساتھ سمٹ جاتے ہیں، جیسا کہ قلب کے ساتھ مرغ جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے، قلب کے ذکر سے وہ مرغ بسمل بن جاتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ سری کے ساتھ کوے کی وجہ سے ہرس، اور قوی کے ساتھ مور کی وجہ سے حسد، اور اخفاء کے ساتھ کبوتر کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے، اور ان کی خصلتیں لطائف کو ہرس و حسد پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جب تک لطائف منور نہ ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے انہی 4 پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈال دیا گیا تھا۔ مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کے یہ پرندے درختوں پر بسیرا بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ پرندے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ، نفس کا تعلق شیطان سے ہے، سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 رسولوں سے ہے، انا کا تعلق اللہ سے ہے۔ اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے، اور جو بھی مخلوق جس نسبت سے خالی ہے وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے۔ لطیفہ قلب، گوشت کے لوتھڑے کو اردو میں دل، عربی میں فواد بولتے ہیں، اور اس مخلوق کو جو دل کے ساتھ ہے قلب بولتے ہیں۔ اس کی نبوت اور علم آدم کو ملا تھا۔ حدیث میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور جہان بھی ہیں
یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت، یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھیں. فرشتے ارواح کے ساتھ بنے، لیکن ملائکہ اور لطائف پہلے ہی سے ان مقامات پر موجود تھے. بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی، کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہیں. یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر کن سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا، اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے. انسان پر دلیل و الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں. جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش بالا پر پہنچتی ہیں. لیکن یہ مخلوق خود ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی، اس کا مقام خلد ہے. اس کی عبادت بھی اندر اور تسبیح بھی انسان کے ڈھانچے میں ہے. اس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے؟ کیونکہ قلب والے جنت میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے. جسمانی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جن کے قلب اور لطائف اللہ کے نور سے طاقت پر نہیں، وہ قبروں میں ہی خستہ حالت میں رہیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ منور اور طاقتور لطائف مقام علین میں چلے جائیں گے. یوم محشر کے بعد جب دوسرے جسم دیے جائیں گے تو پھر یہ لطائف بھی روح انسانی کے ساتھ اس جسم میں داخل ہوں گے. جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ اللہ سکھایا تھا وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اور وہاں جا کر بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں گے. اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ میدان عمل یہ دنیا تھی اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے. عیسائیوں، یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوقوں کا قائل. ہندو انہیں شکتیاں اور مسلمان لطائف کہتے ہیں. قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے. مخلوق کا رنگ زرد ہے. اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے. بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں. اکثر لوگ اپنے دل کی بات برحق مانتے ہیں. اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں؟ عام آدمی کا قلب سنوبری ہوتا ہے جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہو. نفس اور خناس کے غلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے. قلب سنوبری پر اعتماد نادانی ہے. جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز اور شعور اور سمجھ آ جاتی ہے. اسے قلب سلیم کہتے ہیں. پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے. اسے قلب منیب کہتے ہیں. یہ دل برائی سے روک سکتا ہے مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے قلب شہید کہتے ہیں. حدیث: شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے. اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ حبل الورید ہو جاتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. روح انسانی، اس کی نبوت اور علم ابراہیم کو ملا تھا. یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے. ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے. پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے. پھر انسان کے اندر 2